قبولیت کی تمنا ہے بندگی کے بغیر، وہ چاہتے ہیں کہ سبزہ اگے نمی کے بغیر، اور اب اس کے بعد پتنگا جلے کہ شمع جلے، اندھیرے کاٹ دیے ہم نے روشنی کے بغیر۔ آئیے میں سیدھے سیدھے یہاں سے آپ کو مشاعرے کے ماحول میں، غزل کے ماحول میں لے کر چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں غزل کے دور کا آغاز کروں، ہمارے مشاعرے کی ایک روایت رہی ہے کہ ہم اپنی محفلوں کا آغاز نعت رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے کرتے ہیں، ایسے نبی کی تعریف جن کی آمد سے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا، ایسے نبی کی تعریف جو رتبے اور مرتبے میں فرشتوں سے آگے نکل گئے، قرب الہی کے میدان میں ایسے تیز گام کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین آپ سے پیچھے رہ گئے۔ آئیے ایسے نبی کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ممبئی سے تشریف لائے مہمان شاعر عالم نظامی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں ان اشعار کے ساتھ کہ رگ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، رگ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، اور آپ ان کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جنہیں پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، اور آپ کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے جب کوئی گود میں بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ آئیے مائک پر عالم نظامی صاحب۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی۔ دوستو، اصناف شاعری میں نعت رسول سب سے مشکل ترین صنف ہے۔ ایسی وادی میں قدم رکھنے کی جرت وہی کرتا ہے جس کے پاس علم، عمل، عشق کا سرمایہ موجود ہو۔ بہت باوقار علمی ادبی شخصیتیں یہاں جلوہ گر ہیں، استاد الشورا جناب عبید اعظم اعجمی صاحب، غزل کے بڑے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب عرفان جعفری صاحب، پروفیسر قمر صدیقی صاحب و دیگر معجز حضرات۔ میں اردو کا بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ بارگاہ سید المرسلین میں پیش کر رہا ہوں۔ دائی سے اجازت چاہتے ہوئے مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جلاتے رہیے صدا مدحت نبی کا چراغ، جلاتے رہیے صدا مدحت نبی کا چراغ، نہ جانے کب کہاں بجھ جائے زندگی کا چراغ، جلاتے رہیے صدا مدحت نبی کا چراغ، نہ جانے کب کہاں بجھ جائے زندگی کا چراغ، کرم یہ ان کی نگاہ کرم کا ہے ورنہ، کرم یہ ان کی نگاہ کرم کا ہے ورنہ، ہوا کے سامنے جلتا نہیں کسی کا چراغ، کرم یہ ان کی نگاہ کرم کا ہے ورنہ۔ نعت پاک کا کوئی شعر اگر آپ کو اچھا لگے، آپ کے دل کو چھو جائے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صداؤں سے میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ کرم یہ ان کی نگاہ کرم کا ہے ورنہ، ہوا کے سامنے جلتا نہیں کسی کا چراغ۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ اندھیرے قبر میں آئیں تو کس طرح آئیں، اندھیرے قبر میں آئیں تو کس طرح آئیں، ہے میرے سینے میں عشق محمدی کا چراغ، اندھیرے قبر میں آئیں تو کس طرح آئیں، ہے میرے سینے میں عشق محمدی کا چراغ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہے میرے سینے میں عشق محمدی کا چراغ۔ ایک مطلع یوں عرض کیا ہے کہ رخ خدا کے سامنے، دل مصطفیٰ کے سامنے، ملاحظہ فرمائیں، رخ خدا کے سامنے، دل مصطفیٰ کے سامنے، حشر میں یوں پیش ہوں گے ہم خدا کے سامنے، حشر میں یوں پیش ہوں گے ہم خدا کے سامنے، اور حسن یوسف، حسن جنت اور یہ حسن جہاں، حسن یوسف، حسن جنت اور یہ حسن جہاں، کس کو رکھیں ہم جمال مصطفیٰ کے سامنے، کس کو رکھیں ہم جمال مصطفیٰ کے سامنے۔ ترنم سے دو تین شعر پیش کر رہا ہوں۔ کروں میں شکر ادا
کیسے اس عطا کے لیے کروں میں شکر ادا، کیسے اس عطا کے لیے چنا ہے رب نے مجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے، چنا ہے رب نے مجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے، نہ زاہدوں کے لیے ہے نہ پارسا کے لیے، نہ زاہدوں کے لیے ہے نہ پارسا کے لیے، بنی ہے خلد غلامان مصطفیٰ کے لیے، بنی ہے خلد، بنی ہے خلد غلامان مصطفیٰ کے لیے، حضور مدحہ سرائی کی لاج رہ جائے، حضور مدحہ سرائی کی لاج رہ جائے، اٹھا رہا ہوں قلم آپ کی ثنا کے لیے، اٹھا رہا بہت قلم آپ کی ثنا کے لیے۔ اور یہ شعر بھی پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ طلب سے پہلے ہی آقا نے بھر دیا دامن، کیا بات، طلب سے پہلے ہی آقا نے بھر دیا دامن، ابھی تو ہاتھ اٹھائے تھے التجا کے لیے، ابھی تو ہاتھ اٹھائے تھے التجا کے لیے، چنا ہے رب نے مجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے، نہ لے سکا کبھی پائے رسول کا بوسہ، نہ لے سکا کبھی پائے رسول کا بوسہ، ملال عرش کو ہے ان کے نقش پا کے لیے، ملال عرش کو ہے ان کے نقش پا کے لیے۔ اور مقطع بھی محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ جی بتاؤ۔ عقیدتوں کے یہ آنسو ہے قیمتی عالم، عقیدتوں کے یہ آنسو ہے قیمتی عالم، بچا کے رکھیے انہیں نظر مصطفیٰ کے لیے، بچا کے رکھیے انہیں نظر مصطفیٰ کے لیے،
چنا ہے رب نے مجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے. واہ واہ واہ.